الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ کہف پر۔ سورۃ کہف، سورۃ کہف یہ تدوینی اعتبار سے 18 نمبر کی صورت ہے، 18ویں صورت ہے، اور اس سے پہلے جو سورۃ بنی اسرائیل پر گفتگو تھی، اور یہ سورۃ کہف جو مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 110 آیات ہیں اور بڑی بابرکت صورت ہے۔ اس کے نزول کے وقت، یہ واحد صورت ہے، اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے۔ واہ واہ، یہ اتنی زبردست صورت ہے، اچھا، اور اتنا عظیم الشان نور لے کر آئے کہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جب جمعے کو تلاوت کر لی جاتی ہے تو اگلے جمعے تک جو ایک نور پورے فضا میں زمین سے آسمان تک پھیلا رہتا ہے، سبحان اللہ، اور وہی نور پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت کے بعد کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بابرکت، اور ایک جمعے کو پڑھ لی تو پیچھے سے ایک جمعے تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ واہ، اس لیے آپ نے دیکھا اہل اسلام میں اس کی جمعے کو تلاوت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 70,000 نورانی فرشتے لے کر اترے اس صورت کو۔ اچھا، لہذا اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف کی طرز زندگی ایسی تھی کہ توحید کا علم انہوں نے اٹھایا جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، اور توحید کی وجہ سے شرک چھوڑ کر وہ غاروں کے اندر چلے گئے۔ تو اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا جیسے ابراہیم جو موحد اعظم تھا اس کو نمرود کی آگ سے جو بچا لیا، ایسے ہی اصحاب کہف کو ظالم بادشاہ سے بچایا اور غار کے اندر ان کو زندہ رکھا، اور 350 سال تک وہ اس کے اندر زندہ رہے، جی، اور عجائب و غرائب اس کے اندر ظاہر ہوئے، اور وہ ایسے بابرکت بنے کہ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا کتا بھی بابرکت ہو گیا۔ واہ واہ، اس کا ذکر قرآن نے کیا، اور لکھا ہے کہ جنت میں وہ کتا بھی ساتھ جائے گا۔ یہ واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا، اچھا، ہاں، جو اصحاب کہف کا کتا۔ تو بتا یہ دیا کہ بظاہر کہ جانور حیوان ہے، کتا ہے، لیکن جو ایسے اللہ والے جو توحید کا علم لے کے نکلے اور ساری دنیا چھوڑ کر خدا کے ہو گئے، ان کے صحبت میں رہنے والا کتا جو ہے جنت کا جب مستحق بن جاتا ہے۔ انسان اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ بالکل بالکل، تو یہ حقیقت اس کے اندر سورہ کہف کے اندر بیان کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا قصہ بیان کیا۔ تو گویا کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں کا امتزاج، اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ منزل کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اور طریقت اس پر چلنے کی ہمت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر راستہ اور ہمت نہ ہو تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اور ہمت ہے راستہ نہیں ہے تو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو دونوں ہونا ضروری ہے۔ اسے شریعت و طریقت دونوں لازم ہے کہ انسان ظاہری زندگی بھی انسان کی خدا کے لیے ہو، انسان کا باطن بھی خدا کے آگے جھکا ہو، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ شان اس کے اندر بیان ہی ہے، اور باقی ضمنی مضامین اس کے اندر ہے۔ اچھا، اس کے جہاں فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، اچھا، اور بہت بڑا قرض ہے کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو 7 مرتبہ اس کا ختم کریں، یعنی اکیلا آدمی 7 مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لے، یا 7 آدمی جو ہے وہ ختم کر لیں اس کا اور دعا کر لیں، وہ ایک ہی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے قرض کی ادائیگی کر دے۔ سبحان اللہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج کل موذی بیماریاں، پہلے زمانے میں طاعون ہوتا تھا، جزام ہوتا تھا، کوڑ ہوتا تھا، آج کے لیے کینسر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی موذی بیماریاں ہر گھر میں پہنچ گئی۔ فرمایا جس گھر میں روزانہ اس کی تلاوت ہو، اس کا پانی دم کر کے تمام گھر والوں کو پلاتے رہیں تو کوئی موذی بیماری گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ عجیب اس کی خاصیت ہے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ گھروں میں خواتین کا خاص طور پہ پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، سورہ کہف پڑھتی ہیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی گھر میں سب کو پلائیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی موذی بیماری نہیں آئے گی، کینسر، شوگر، یہ ایسی جتنی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں گویا کہ حصار باندھ دیتے ہیں اور کوئی موذی بیماری داخل نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے میں نے جیسے بتایا 70,000 نورانی فرشتے جس کو لے کے آئے ہوں، اس صورت کے اندر کتنی طاقت اور تاب ہوگی۔ تو جب آیت پڑھتے ہیں تو تمام نور تو موجود ہی ہے، نور موجود ہے، جی۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر یا دکان سے چوری چکاری ہوتی رہتی ہے، عام طور پہ یہ اکثر دکانوں والے شکایت کرتے ہیں جی ہمارا ورکر ہے وہ غلے سے پیسے غائب کر دیتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، مال غائب ہو جاتا ہے، یا گھر میں رشتہ دار آئے تھے پتہ نہیں زیور غائب ہو گیا، تو روزانہ اس کی تلاوت کریں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس گھر میں چور ڈاکو ایسا فریبی کوئی داخل نہیں ہوگا، اور آپ کا مال محفوظ رہے گا، اللہ غیب سے فرشتے حفاظت پر متعین کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی بابرکت یہ فوائد ہے۔